ایک عرصہ سے گجرانوالہ اور لاہور کے عوام کی خدمت کر رہا ہوں. یہاں سیشن کورٹ 73 رحمت بلاک میرا آفس ہے، جبکہ لاہور میں بھی ایک سب آفس ہے میرا. میری ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں نے مختلف اسٹیجز پر مختلف جگہوں پر خدمت کی ہے. آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج میں ٹیچنگ کی ہے میں نے، پھر کالج کا ہیڈ رہا ہوں، جز وقتی پرنسپل کے طور پر بھی کام کیا میں نے. اسی طرح بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں نے ایز اے کوآرڈینیٹر کام کیا ہوا ہے. ایل ایل بی کرنے کے بعد ایل ایل ایم کیا تو ریسرچ ورک کیا. یہ میرا ایک تھیسس ہے جو طلباء کے لیے، لا کے طلباء کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے کہ اے ڈی آر پاکستان میں کس طرح ہونی چاہیے، یا کوئی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور اس کا ٹاپک جو ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ان پاکستان، یو کے اینڈ انڈیا، اے کمپیریٹیو اسٹڈی. بیسیکلی یہ میرا ٹاپک تھا یونیورسٹی کے اندر جب میں نے ایل ایل ایم کیا. تو اس طرح ایک سال کے لیے میں نے دا کالج آف لا میں ٹیچنگ کی. بہت سارے طلباء، ہزاروں کی تعداد میں میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. اب بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے اندر جب ہم میٹرک یا ایف ایس سی کر لیتے ہیں تو طلباء کے لیے بہت سارے کیریئرز ہوتے ہیں. تو آج بنیادی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ مجھے طلباء کے لیے کچھ کہنا ہے کہ اگر وہ ایف ایس سی کر لیتے ہیں یا ایف اے کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا ایسے آپشنز ہیں جو بہت زیادہ اچھے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کون سا روڈ میپ انہیں لینا چاہیے زندگی میں. میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات بڑی صاف ستھری سے سنی ہے. جب میں نے کیریئر چوز کرنے کی بات کی، سوچا، تو میں نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میرے بزرگوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ موچی بھی بنیں تو اتنے اچھے موچی ہونا چاہیے کہ 2 میل دور سے بندہ آ کے آپ سے اپنا جوتا مرمت کروا کے جائے. اگر آپ اچھے موچی بھی نہیں ہیں، آپ اچھے ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، آپ اچھے وکیل بھی نہیں ہیں، آپ اچھے انجینئر نہیں ہیں، تو بھلا جون سا مرضی آپ فیلڈ چن لیں، آپ کے لیے کیریئر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ آپ کسی سے کمپیٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں. ایک لیڈر ہونے کے طور پر وہ آپ لیڈر ضروری نہیں سیاست میں ہوں، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی لیڈر ہو سکتے ہیں. لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے. ریسرچ ورک از ون وے ٹو ڈپکٹ دا لیڈرشپ کوالٹیز آف اے پرسن. بٹ وی کال اٹ کہ یہ چونکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول کی باتیں ہیں، تو ہم ابھی شروع کی بات کر رہے ہیں جب ہم ایف ایس سی کرتے ہیں. عمومی طور پر والدین کا یہ رجحان ہے کہ وہ صرف ڈاکٹر بنا لیں گے بچے کو یا انجینئر بنا لیں گے. تو میری والدین سے بھی التماس ہے اور طلباء سے بھی التماس ہے کہ زندگی کے بے شمار شعبے ہیں جہاں پر بہت اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز ہمارے پورے ہو گئے ہیں. آبادی ہماری قریباً 25 کروڑ ہے. تو 25 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے اگر فی آدمی، ایک آدمی کے طور پر، ایک ڈاکٹر کے طور پر اگر 1000 لوگوں کو ایک ڈاکٹر میسر ہو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر 10,000 لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہو تو تب بھی ہمارے پاس ڈاکٹرز کی تعداد جو ہے وہ نامکمل ہے، کم ہے. آپ آج بھی کویک کام کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے، بہت اچھے وکلاء کی ضرورت ہے، بہت اچھے اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہے،
بہت اچھے بینکارز کی ضرورت ہے، بہت اچھے سپاہیوں کی ضرورت ہے، بہت اچھے پولیس مین کی ضرورت ہے، بہت اچھے ججز کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر بہت اچھے اسکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے، بہت اچھے ہمیں ڈرائیورز کی ضرورت ہے، بہت اچھے مکینکس کی ضرورت ہے، بہت اچھے سافٹ ویئر انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمیں بہت اچھے زرعی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھے کسانوں کی ضرورت ہے، پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت اچھی ماؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف اتنا کہیں کہ نہیں پیسے کمانے ہیں، پیسے کمانے کے بعد ہم یہ کچھ کر لیں گے، اپنی جگہ پہ سہولتیں حاصل کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، زندگی کے اندر آسائشیں پیدا کرنا، یہ ہر آدمی کا، ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ کمپٹیشن میں، اوپن کمپٹیشن میں ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے، لیکن محض کوالٹی آف لائف کو چیز کرنا، صرف اسی دوڑ میں شامل ہونا، اور اسی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے پروفیشن کا چوز کرنا، یا چوائس ہم یہ صرف رکھیں کہ اس سے ہمیں یہ سہولتیں حاصل ہو جائیں گی، یہ ہے وہ بنیادی فرق جو ہم اپنا راستہ تعین کرتے ہوئے ایسا فرق ڈال لیتے ہیں اپنی شخصیت کے اندر کہ ہم پھر مشینی انداز میں صرف پیسے کماتے ہیں، سہولتیں حاصل کرتے ہیں، اور یہ مشینی انداز ہماری اخلاقیات تباہ کرتا ہے اور ہماری معاشرتی قدروں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کیریئر، میں کہتا ہوں موچی سے لے کر ایک ایروپلین چلانے والے پائلٹ تک، اور ایک عام پی ایم سے لے کر ایک پرائم منسٹر تک، اور ایک سپاہی سے لے کر، ایک فوجی سے لے کر، ایک سولجر سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف تک، کوئی بھی ہم کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہیں، اگر ہمارا اخلاقی توازن نہیں ہے، ہماری شخصیت کے اندر اخلاقیات نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، لگن نہیں ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، اپنے ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے، اور رواداری نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، تو ہمارا کوئی بھی کیریئر، کوئی بھی پروفیشن کسی بھی طور پر قابل تعریف نہیں ہوگا۔ ہم دولت اکٹھی کر کے قارون بھی کہلا سکتے ہیں، اور ہم دولت اکٹھی کر کے عبدالستار ایدی بھی بن سکتے ہیں کہ وہی دولت ہم دوسروں پر لٹا دیں۔ اللہ پاک نے جتنی عزت ایدی صاحب کو دی ہے ہمارے ملک کے اندر، ان کے جانے کے بعد بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں، تو شاید بہت سارے دولت مندوں کو اتنی عزت نہ ملی، حالانکہ وہ سوکھی روٹی کھاتے، دال سے روٹی کھاتے، غریبوں میں بیٹھتے، اور پہننے کو ان کے پاس بہت ہی کم کپڑے ہوتے، تو آسائشیں بھی انہوں نے چھوڑی ہوتی۔ آج بچے بچے کے ان کا نام جانتا ہے پاکستان کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر جانتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر موو کرنا ہے۔ اگر ہم اخلاقیات کو سامنے رکھیں تو کوئی بھی پروفیشن ہم چوز کر سکتے ہیں۔ میں آج اسی بات پر صرف ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اخلاقیات کو سامنے رکھ لیں جو اسلام نے بھی دی ہیں، حتیٰ کہ بین الاقوامی معاشرے جن کی مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ اخلاقی قدریں سامنے رکھی ہیں، اگر ہم ان قدروں کو سامنے رکھ لیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 10 میل چلنا پڑے کسی کو اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے، تو ایک اچھے موچی کی عزت ہوگی، اور ایک آدمی اگر پولیٹیشین بن جاتا ہے اور وہ کرپشن کرتا ہے اور وہ زیادتی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو وہ پرائم منسٹر بن کر، صدر بن کر بھی وہ عزت حاصل نہیں کر پاتا۔
جو ہونی چاہیے. جو بندہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے یا ضرورت کے وقت کام آتا ہے تو وہ اس کام کو یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بہت اچھا اس نے کام کیا تھا. مفادات کی بنیاد اگر سچائی پر ہو، ایمانداری پر ہو، اخلاقیات پر ہو اور آخرت میں حساب دینے کے عمل پر ہو تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں بھی آپ کی عزت ہے، آپ کے پروفیشن میں بھی آپ کی عزت ہے اور آخرت میں بھی آپ کی عزت ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.